آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم امریکی سازش کے بیانیے سے اعلانیہ پھر گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی سائفر کے اصل ذمہ دار اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ عمران خان کے بہت سے اعلانیہ مخالفین ان پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کو جھوٹا تک قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر عمران خان کے جانصار ان کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا نقطہ نظر سمجھنے والوں سے غلطی ہوئی ہے اور چونکہ خان صاحب کا اصل بیان انگلش زبان میں تھا اس لیے اس کو صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا۔ اگر جناب عمران خان کے موجودہ بیان اور اپنی حکومت گرنے سے چند دن پہلے کے بیان، جب 27 مارچ کو عمران خان نے اسلام آباد میں ایک جلسہ عام میں خطاب کے دوران اچانک اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اعلان کر دیا کہ پی ڈی ایم ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ہے وہ خط جو اس سازش کا ثبوت ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، اب یہ ذرا سنیں، میں الزامات نہیں لگا رہا، ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ ایکس آرمی چیف نے باتیں کی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے۔ وہ پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں بیانات کا جائزہ لیا جائے یا بعد میں کل تک عمران خان جس موقف کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اس کی جزیات دیکھی جائیں تو ہماری روایتی سیاست اور سیاسی کھلاڑیوں کو سمجھنے میں قدرے آسانی محسوس ہوتی ہے۔ عمران خان جو کچھ 27 مارچ کو کہہ رہے تھے وہ اس وقت ٹھیک تھا اور جو کچھ تقریباً 1 سال بعد کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ٹھیک ہے۔ عمران خان جو کچھ مسلسل 22 سال کہتے رہے وہ بھی ٹھیک تھا اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اگلا وزیر اعظم طے کر لیا ہے تو وہ اس وقت ٹھیک تھا۔ ہماری 78 سالہ سیاسی اور عسکری تاریخ میں جو کچھ حکمرانوں اور بڑے لیڈروں نے کہا ہے وہ سب اس وقت ٹھیک تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کے بعد بھی ان کا کہا گیا ٹھیک رہا اور امید کرنی چاہیے کہ آنے والے لیڈر جو کچھ کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ باجوہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے 2018 میں جو کیا وہ اس وقت بالکل ٹھیک تھا اور آج جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو نہ نکالتے تو ملک 3 ہفتوں بعد دیوالیہ ہو جاتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں، اس وقت وہ بھی ٹھیک تھا۔ جب ایوب خان نے قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیا اور انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے شکست دے دی تو ہم نے سمجھا ایوب خان ٹھیک کہہ رہے تھے اور ٹھیک کر رہے ہیں۔ بعد میں جب بھٹو نے سیاسی مخالفین کو جلسوں میں ننگی گالیاں دی تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 71 کے بعد کہہ دیا کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے، ہم یہی سمجھے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب ضیاء الحق نے مارشلہ لگایا اور کہا کہ آئین کیا ہے 90 صفحات کی ایک کتاب، ہم نے سمجھا ضیاء الحق بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم کو اس آئین کی کیا ضرورت ہے۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی، ہم نے اس پھانسی کو وقت کی ضرورت سمجھا اور اعلان کر دیا کہ امریکہ نے بھٹو کو پھانسی دلوائی ہے۔ اوجڑی کیمپ میں اسلحہ کا ڈپو جل گیا اور کئی لوگ مارے گئے۔ کمزور سے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اعلان کیا کہ ہم تحقیقات کریں گے۔ ضیاء الحق نے فوری طور پر جنیجو کو نکال دیا، ہم نے کہا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ضیاء الحق طیارہ حادثہ میں مارے گئے، ہم نے کہا امریکی سازش تھی، سب نے یقین کر لیا۔ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ہم نے کہا اب ٹھیک ہوا ہے۔ 2 سال بعد ان کو بدنمان قرار دے کر نکال دیا گیا، ہم سب نے کہا کہ واقعی بینظیر کرپٹ تھیں اور غلام اسحاق خان نے ٹھیک کیا ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو ہم پھر خوش ہو گئے، لیکن جب نواز شریف کو بھی غلام اسحاق خان نے نکال دیا تو ہم نے کہا ٹھیک کیا ہے۔ عدالتوں نے نواز شریف کو بحال کر دیا، ہم پھر خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن جب معاملہ حل نہ ہوا تو اس وقت کے آرمی چیف نے آگے بڑھ کر نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو نکال دیا، ہم پہلے سے زیادہ خوش ہو گئے اور بیک زبان کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ بینظیر دوبارہ اقتدار میں آ گئی تو ہم نے دل و جان سے خوشی منائی اور پھر جب بینظیر کو ان کی اپنی ہی پارٹی کے وفادار قرار دیے گئے صدر فاروق لغاری نے نکال دیا تو ہم ایک بار پھر خوشی سے تالیاں پیٹنے لگے کہ اب ٹھیک ہوا ہے اور لغاری نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ نواز شریف نے اگلے انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی اور ہم نے کہا اب تو بالکل ٹھیک ہوا ہے اور دیکھنا کیسی زبردست حکمرانی ہوگی اور سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ 2 سال
साल भी नहीं हुए थे कि नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से गिरफ्तार करके अटक किला में कैद कर दिया गया और जनरल मुशर्रफ आ गए। हमने बाआवाज़ बुलंद कहा अब ठीक हुआ है और मुशर्रफ को बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए था। मुशर्रफ को वर्दी में बार बार मुंतखब करने का ऐलान किया गया तो हमने खुशी के शादियाने बजाए कि बिल्कुल ठीक है, एक बावर्दी सदर ही सियासतदानों को निकेल डाल सकता है। फिर बेनजीर भुट्टो के शोहर ने जनरल मुशर्रफ को ईवान सदर से निकाल दिया तो हमने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और अब बिल्कुल ठीक हुआ है। जरदारी ने ईवान सदर में 5 साल पूरे किए, लेकिन इस दौरान इनको 2 वजीर आजम देखना पड़े क्योंकि पहले को अदालतों ने निकाल दिया था। तो हमने फिर भी यही कहा अदालतों ने बिल्कुल ठीक किया है। फिर नवाज शरीफ इख्तियार में आ गए तो हमने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है और आवाम ने नवाज शरीफ को मौका दिया है कि वो मुल्क की तकदीर बदल दे। तकदीर तो ना बदली लेकिन नवाज शरीफ को बदल दिया गया और ताहयात पाबंदी लगाकर जेल में डाल दिया गया। पूरी कौम ने कहा अब ठीक हुआ है। नवाज शरीफ ने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला, हमने कहा बिल्कुल ठीक निकाला। और फिर बारी बारी इक़्तिदार में आने वालों को आराम का मशवरा दिया गया और इमरान खान को वजीर आजम बना दिया गया। कौम खुशी से नडाल हो गई और कहा कि 70 साल के बाद अब बिल्कुल ठीक हुआ है। ये सब कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इमरान खान ने कहा हम तकदीर बदल देंगे, मुल्क को यूरोप बना देंगे, बल्कि यूरोप वाले यहाँ आकर नौकरियां करेंगे। हम खुश हो गए, झूमने लगे और अपनी किस्मत पर नाज करने लगे कि आखिर चमन को दीदावर मिल गया है। फिर बताया गया कि इमरान खान पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ लेकर जा रहा है। हमने तस्लीम न किया। फिर हमने देखा कि इमरान खान को भी निकाल दिया गया। हमने ये भी तस्लीम न किया। फिर इमरान खान ने कहा मुझे अमेरिका ने निकाला है। हमने तस्लीम कर लिया और अमेरिका पर जी भरकर लानत मलामत की। पीडीएम के मतंजन को इक़्तिदार में लाया गया तो हमने ये भी तस्लीम कर लिया कि चलो शायद ठीक हुआ है। अब फिर इमरान खान ने कह दिया है कि मुझे अमेरिका ने नहीं जनरल बाजवा ने निकाला। हम तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि कर लेंगे। हम तैयार हो रहे हैं कि अगले इक़्तिदार में आने वाले को भी तस्लीम करना है। जो कुछ सब ने किया है ठीक ही किया है और उम्मीद है कि आने वाले भी ठीक ही करेंगे। ठीक के सिवा कुछ नहीं करेंगे।